اگر آپ منکرین قیاس کا لیبل کسی پہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ وہ لینگویج کے کسی خاص طریقوں کو جائز نہیں سمجھتا، تو حنفیوں امام غزالی کے اعتبار سے قاضی طبوسی کیا بن گئے؟ منکر مانیں گے آپ کہ حنفی منکر قیاس ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ حنفی کہتے ہیں کہ ہم تاثیر کی شرط لگاتے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں میں پابندی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، امام غزالی کہہ رہے ہیں میں پابندی کرنا ضروری، ہم شافعی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو کیا شافعی کو حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ یہ حنفی سارے منکر قیاس ہیں، کیونکہ یہ ہمارے قیاس کی ایکسٹینشن کی ایک خاص صورت کو نہیں مان رہے؟ تو یہ لیبلز بن جاتے ہیں، ٹیگز بن جاتے ہیں ود دا ہسٹری آف انالیسز، لیکن جب بعد میں بیٹھ کر آپ تجزیہ کرتے ہیں ٹھنڈے دل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بحث ٹھیک ہے وہ بن گئی اصطلاحیں ایک دوسرے سوشل وجوہات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، لیکن اصل بحث کچھ اور تھی۔ ہمیں ٹیگ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں مفہوم سمجھنا چاہیے۔ تو اب آ جائیں تحقیق مناد کی طرف۔ قیاس اصل میں دو اعمال کا نام ہے۔ اصل کے اندر علت کا تعین تاکہ میرے پاس ایک اصول بنے، ٹھیک، اور دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اصول یا وہ علت کسی چیز میں پائی گئی، یا دیکھیں نا قیاس میں دو پریمس ہوتے ہیں، ہر چور کے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر مطعوم چیز ربوی ہے، یہ پہلا قاعدہ۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ علت کی تعین سے حاصل ہوگا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ یہ چیز کھائی جانے والی ہے، نتیجہ خود بخود آ گیا، ہاں یہ چیز ربوی ہے۔ تو تحقیق مناد اصل میں اس دوسرے پریمس سے متعلق ہے، جہاں میں یہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس شے میں کوئی وہ وصف پایا گیا یا نہیں پایا گیا جس کو ہم نے علت قرار دیا تھا۔ تحقیق مناد ہے یعنی علت کی تحقیق کرنا، انویسٹیگیشن آف کاز ان سم تھنگ۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یعنی یہ بالکل یوں ہی ہے کہ ہم کہیں کہ جو شخص معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ ہم کہہ رہے مرتد ہو جاتا ہے، یہ تو اصول ہے، لیکن کسی معین شخص نے یہ کر دیا ہے، یہ تحقیق مناد ہوگی کہ جس مناد پر میں نے حکم کو دائر کیا ہے وہ کسی پرٹیکولر شخص میں پائی گئی ہے نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک اصول لکھنا یہ ایک الگ بات ہو، تو دو یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہاں اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ علت پائی جا رہی ہے تو پھر جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں خود بخود حکم ہے، اور وہ حکم میں نہیں پھیلا رہا۔ کون پھیلا رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ شارع نے گویا پہلے دن سے ازل سے یوں مقدر کیا ہوا ہے، میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، صرف پردہ ہٹا دیا ہے، ظہور ہے۔ یہ ہم نے جیسے کہا تھا نا قیاس صرف ظہور ہے، یہ وضع حکم نہیں ہے۔ مجتہد آ کے بس پردہ ہٹا دیتا ہے سمجھ کے کہ اچھا شارع نے یوں بات کہی تھی، شارع نے اس اصول کا لحاظ کیا ہوا ہے یہاں۔ تحقیق مناد کے وسائل، کبھی لغوی طور پہ مجھے لفظ کی تحقیق کرنی ہوتی ہے، اب ایک ایک کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی عرف طے کرتا ہے کہ وہ مناد اس میں پائی گئی ہے نہیں، جیسے کوئی جس میں مشہور مثالیں میں گوشت کھا لوں گا وہ ہانس نہیں ہوگا، اس طرح کے عرف کا کبھی رول ہوتا ہے، کبھی عقلی تصورات کا ہوتا ہے، کبھی مشاہدہ کر کے مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں وہ چیز پائی گئی ہے نہیں، کبھی تجربے سے پتہ چلتی ہے، کبھی شرعی احکام نظیر بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ تو اب اگر ہم الحاق کی ساری صورتوں کا خلاصہ کریں امام غزالی کے پیٹرن پہ تو وہ یوں بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حکم عین و وصف حکم و عین وصف علت منصوص ہو، یعنی جو عین حکم و عین وصف دونوں کیا ہوں؟ عین حکم اور عین وصف دونوں کیا ہوں؟ منصوص ہوں۔ تو اس کیس میں دو کیس بن جاتے ہیں، صریح نص سے ہوگا یا ایماء و تنبیہ سے ہوگا، جس کی ہم نے 5 صورتیں پڑھی، اور پھر ان کے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ الغائے فارق سے الحاق ہو جاتا ہے، ٹھیک، تنقیح مناد۔ یا حکم تو منصوص ہوگا، وعین وصف علت کیا ہوتی ہے؟ یعنی حکم منصوص ہوتا ہے لیکن علت منصوص نہیں ہوتی قرب میں، یہ امپورٹنٹ ہے، قریب نہیں ہوتی، دور میں ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ عین کی سطح پر نہیں ہوتی، وہ عین وصف نہیں ہوتا وہاں اس کے ساتھ جوڑا ہوا۔ اس کی پھر آگے یہ تخریج منعت ہے جس کی 2 صورتیں ہیں، مناسبت یا مناسب، اور دوسرا شبہ یا طرد سدید۔ یہ ہے امام غزالی کا طریقہ تقسیم قیاس کی بحث کو۔ حنفی کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم مشائخ احناف کا لٹریچر پڑھیں تو احناف کے ہاں تخریج منعت کی بحث نہیں ملتی، ہمیں بظاہر نہیں ملتی، جزیات سے ہم اخذ کریں وہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن اگر آپ قاضی طبوسی، امام جساس، سرخسی، امام بزدوی آ جائیں یہاں تک، ان کا جو قیاس کی بحث میں کتاب باب الرکن ہوتا ہے نا، رکن سے مراد وہ علت کی بحث لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ بحث نہیں ملے گی کہ حنفی کن کن طریقوں سے علت اخذ کرنے کے قائل ہیں، اور آیا وہ صرف عین وصف کی تاثیر کے قائل ہیں یا جنس وصف کی تاثیر کے قائل ہیں۔ قریب ترین چیز جو مجھے مل سکی ہے وہ علامہ سمرقندی کے ہاں ہے، ان کے ہاں جنس وصف کا لفظ مل جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا علامہ سمرقندی یہ وہ ہیں جو استاد ہیں اور سسر ہیں صاحب بدائع الصنائع، کیا نام ہے ان کا؟ علامہ کاسانی، تو ان کے استاد ہیں، اور علامہ کاسانی دراصل حنفی اس روایت میں ہیں جو علامہ امام ماتوریدی سے چلتی ہے، اور امام ماتوریدی جمہور کے ساتھ ہیں اصول کے اکثر معاملات میں، وہ عام کی قطعیت کے قائل نہیں ہیں، عام اپنے معنی پر دلالت سے قطعی رکھتا ہے، اس کے وہ قائل نہیں ہیں، جو موقف جمہور کا ہے وہ امام ماتوریدی کا، اور امام ماتوریدی کی جو ٹریڈیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تبصرۃ الادلہ والے جو ہیں ان کو آپ پڑھ لیں، انہوں نے بھی اس پر بحث کی ہوئی ہے، اور میزان العقول جو کتاب ہے علامہ سمرقندی کی، وہ کہتے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ عام کی دلالت اپنے معنی پر ظنی ہوتی ہے، یہ امام جساس، امام طبوسی، سرخسی، بزدوی، یہ جو روایت ہے عراقی روایت جس کو کہتے ہیں حنفی کی، یہ اس کے ہاں پریویلنٹ ہے، اور حنفی روایت میں یہی رائے غالب رائے ہے اور یہی پریویل کی گئی ہے، اور اسی کو ہم آپ پہچانتے ہیں۔ لیکن جب میں ہسٹری آف آئیڈیاز کو ٹریس کرتا ہوں تو علامہ سمرقندی بالکل صریح الفاظ میں سارے مسائل میں جمہور کے ساتھ کھڑے ہوئے اصولی طور پر، یعنی حنفیت کے اندر یہ دوسری اوپینین تھی لیکن یہ وقت کے ساتھ آگے چلی نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ابن الحمام کے بہت سارے چیزوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ باہر نکل گئے، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس روایت کی طرف سے آ رہے ہیں، ماتوریدی روایت کی طرف سے تو نہیں آ رہے کہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جزیات کو الگ طرح دیکھے، جب میرا اصول بدلے گا میں جزی کو الگ طرح بٹھاؤں گا۔ امام سرخسی کی بڑی مشہور جزی ہے نگینے والی، وہ کہتے ہیں اس سے مجھے پتہ لگا ہے کہ عام اور خاص دونوں قطعی ہوتے ہیں، ہمارے امام سے یہ جزی آئی ہے۔ علامہ کاسانی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جز اور کل کی مثال ہے، یہ عام اور خاص کی مثال ہی نہیں ہے، وہ توڑ دیتے ہیں اس کو، وہ جواب دیتے ہیں اس مثال کا۔ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ایک ہسٹری آف آئیڈیاز کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام سرخسی جزیات کو کیسے بٹھا رہے ہیں اور امام کاسانی کیسے بٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ اسٹڈی کا ٹاپک ہو سکتا ہے کہ حنفی روایت میں اگر یہ دو رہے ہیں پیچھے تو کیا جزیات، دیکھیں ایک ہی نتیجے تک میں دو طرح سے پہنچ سکتا ہوں، نتیجہ وہی ہو لیکن ریزننگ، لائن آف ریزننگ میری فرق ہو، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم مشائخ کے ہاں یہ نہیں ملتی یہ بحث کا طریقہ۔ حنفیوں کے ہاں جس چیز کو قیاس کہا جاتا ہے ٹریڈیشنلی ان کی کتابوں میں، وہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو امام غزالی کیا کہتے ہیں، عین تا جنس قیاس۔ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا